دوسرا اصول میرے بھائی، تنقید کا ہنر سیکھنا ہے. تنقید کا، بولے بھائی، تنقید کرنا، کیڑے نکالنا. تنقید کرنے کا دوسرا مطلب ہے کیڑے نکالنا. ہماری قوم ایکسپرٹ ہے اس میں. کس میں؟ کیڑے نکالنا ایکسپرٹ ہے. لیکن شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ اکثریت کو یہ بھی نہیں تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیونکہ اصل میں آپ جب کسی کو برائی میں دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو یہ بتانا ہے بھائی تو غلط کر رہا ہے، یہ بتانا تو لازم ہے نا. لیکن میرے نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ وہ کیسے بتانا ہے. جب کسی میں برائی دیکھو، غلطی دیکھو، تو کیسے بات سمجھانی ہے کہ وہ تنقید برائے تنقید نہ بنے بلکہ تنقید برائے اصلاح بنے، وہ ہٹ کرے اپنی جگہ پہ. تو میرے بھائی تنقید کا لفظ نکلا ہے ناقادہ، نون قاف دال سے. اس کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ کھرے اور کھوٹے سکے علیحدہ کرنا. کیا معنی ہوتا ہے بھائی؟ بولے بھائی، کھرے کھوٹے سکے کیا معنی؟ جس کی آپ نے تنقید کرنی ہے اس کی اچھائی اور برائی دونوں بیان کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف کیڑا نکالتے ہیں، اس کی صرف برائی بیان کرتے ہیں لیکن اس کی اچھائی نہیں دیکھتے، اس کی نیکی نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے وہ تنقید اپنی اصل جگہ پہ پہنچتی نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا وہ بندہ آپ سے اور متنفر ہو کے دور ہو جاتا ہے کہ انہوں تو میرے کو گال چنگی نہیں لگتی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کی بیوی، اس نے کچھ کھانا بنایا ہے اور آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہے. اب آپ دفتر سے آئے ہو بھائی، کام سے آئے ہو، زمین سے آئے ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، آپ کا حق بنتا ہے کہ گھر میں مجھے امن کا ماحول ملے اور اچھا کھانا ملے. آپ کا حق بنتا ہے، جنون بات ہے بھائی، اسی کے لیے تو کمایا ہے بھائی. لیکن مرچ زیادہ ہے یا نمک زیادہ ہے، وہ سامنے لائی ہے، تسی پہلا لقمہ لیا ہے، پچھوں کسی اور دے سن کے آئے سے تپے پہلے بیٹھے سے. تسی 10 سال ہو گئے نے بیاہ نو، 10 سال تو انہوں نے تک بریانی بنانی نہیں آئی. کی کرتی رہتی ہے سارا دن گھر بہ کے؟ ایسے دن واسطے لے کے آئے سے تین، اور 10 سال وہ کدی تو صحیح طرح ٹھوس دیتا کر میرے منہ چ. اب آپ نے اس کی برائی بیان کی ہے نا بھائی، اور آپ کی بات بھی جنون ہے، بیان بھی کرنا چاہیے کہ بھائی کو اچھا کھانا ملنا چاہیے ہمیں. لیکن اس زنانی نے جون جولائی کے مہینے میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کے 3 گھنٹے لگائے ہیں. وہ تو کھنجر مارا، آپ نے جملہ مار کے کھنجر مارا اسے. ہم سے میرے بھائی یہ کنڈا نہیں فرائی ہوتا. وہ 3 گھنٹے کھڑے ہو کے جون جولائی میں آپ کے لیے بریانی بنا رہی ہے، ٹھوس رہی ہے آپ کو. تیری دھی نو کو انج کہے کھا، میں ویکھدا تیرا جٹ پونا کیویں جاگدا ہے. آپ کی بیٹی کو ایسے بولے، آپ کیا کہو گے؟ گل پت صبر کیتا کر، کوئی گل نہیں، تھوڑا اور ہو جائے گا، انج ہو جاتا ہے. لیکن جب کسی کی بیوی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کہ اس وقت تو یاد نہیں ہوتا آپ کو. اب ایک دوسرا طریقہ دیکھے گا. یہ طریقہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس میں آپ نے صرف کیڑا نکالا ہے اور کھرے سکے علیحدہ نہیں کیے. اب ایک دوسرا طریقہ سنیے گا. آپ اسے کہتے ہیں پلیے لوکے، اللہ تینوں رضائے خیر دے، بڑی محنت ہے، 3 گھنٹے کھڑونا کچن دے وچ، وہ بھی انی محنت کرنا، میرے کول تے کنڈا نہیں بنتا، میں تے ایک پیاز کٹن بیٹھا میرے کو صحیح کٹیا نہیں جاتا. یہ کام تیرے ہی واسطہ ہے، ساڈے واسطہ کام نہیں. اللہ تینوں جزائے خیر دے، تھوڑا جا نمک کٹ کر دیتا کر. اب دیکھا آپ بھی ہنسے ہیں نا، سانو گل سمجھ آ گئی. تسی ایمان دی دسو، ٹھا کر کے لگے گی دل تے، لگے گی کہ نہیں لگے گی بھائی؟ ٹھا کر کے دل پہ بات لگے گی. وہ اگلی دفعہ لازماً محنت زیادہ کرے گی، وہ لازماً آپ کے لیے کوشش زیادہ کرے گی. اور اکثر میں نے بیویوں کی ایک شکایت سنی ہے، ساڈی قدر نہیں ہے ہماری قدر نہیں ہے. میں نے 9 بچے پالے، 8 بچے پالے، ایک بچے کا 9 مہینے لو، 8 9 کتنی زیادہ بنتی ہے؟ پیٹ میں چکا ہے اس نے، کیا اوقات ہے اس کی؟ کیا اوقات کیا اس کی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ گھریلو عورت ہے بھائی، وہ شریک حیات ہے. تیری زندگی اب ایک نہیں رہی ہے، تیری زندگیاں 2 ہیں. یہ بیوی ہوتی ہے. وہ آخری دفعہ کب تھا جب تم نے بیوی کو اپنے محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ آنکھوں میں دے کے کہا تھا مجھے اللہ کی قسم تیرے سے بے پناہ محبت ہے؟ کب کہا تھا آپ نے؟ ہن جان دو بڈھے ویرے اسی یہ کہنا چنگے لگتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے. کون سی سنتیں پورے کر رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک دفعہ کہہ دیں مہینہ تہاڈا سونا لنگ جائے گا، صرف ایک دفعہ. یہ طریقے ہیں، میرے نبی کے طریقے ہیں. ایک کتنی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آٹا وغیرہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کر رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. سنیے گا کتنی پیاری حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یہاں سے کچھ پسینہ یا کچھ ایسی چیز آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سونے لگ رہے تھے، بڑے پیارے لگ رہے تھے، ہینڈسم لگ رہے تھے.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ پتہ نہیں کسی شاعر نے چاند پہ ایک نظم لکھی ہے، وہ آپ کو دیکھتا تو آپ پہ لکھتا، اتنے آپ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جذبات پیدا ہوئے ہیں، محبت پیدا ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے آخری دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ کب کیا تھا؟ مجھے کچھ بندے کہنے لگے ہمیں شرم آتی ہے، یہ ہے تعلق، 7 بچوں کے ماں باپ بن گئے، ابھی بھی اپنی بیوی کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ طریقے میرے بھائی ہم ان کو مانی نہیں دیتے، اللہ کی قسم یہ انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، انقلاب۔ میں اپنی بیوی کو، میں آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوں، اپنی بیوی کو پیار سے کمائی کہتا ہوں، کمائی میری کمائی ہے۔ وہ اکثر مجھے کہتی ہے آپ تو درس دینے جاتے ہیں، آپ یہ کام کرتے ہیں، میں کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو نے گھر میں امن رکھا ہے تو میں دینے جاتا ہوں، تو دماغ میں درد کرنا شروع کر دے تو میرے سے ضرورت ہے کہ میں باہر نکلوں یہاں سے۔ تو ایک دن بھرا مجمع تھا، تو وہاں پہ میری وائف بھی بیٹھی تھی، میں نے کہا میری زندگی میں اگر سب سے بڑی کمائی ہے تو میری بیوی ہے۔ اللہ کی قسم آج تک وہ یاد کرتی ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ عورت ہے، جذبات کی پتلی، جذباتی ہے۔ مرد کھوچل ہوتا ہے، عقلی سوچتا ہے، عورت جذبات کو سوچتی ہے۔ تو آپ نے اگر کوئی تنقید کرنی ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے بھائی؟ خیر بیان کرنی ہے، اس کی محنت کی قدر کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے بیٹا اب انشاءاللہ محنت زیادہ کرو تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا، بس پھر وہ تنقید اثر کرتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر وہ غزوہ حنین کے بعد کی تھی، جب کچھ انصار کے لوگ کیا کہنے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سارے کا سارا بانٹا لیکن انصار کو دیا، کیونکہ بہت بڑا غنیمت کا مال آیا تھا حنین کے بعد، بہت زیادہ، بلکہ ایک بندے کو، قبیلے کے ایک بندے کو 2 پہاڑوں کے درمیان پھڑا ہوا پورا ریوڑ بکریوں کا ایک کو دے دیا تھا، اتنی غنیمت آئی تھی رسول اللہ کے پاس، لیکن انصار کو دیا نہیں۔ تو انصار کے کچھ لوگ کہنے لگے واہ، خون تو ہماری تلوار سے ٹپکتا ہے اور مال سارا دوسرے لے جائیں۔ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ انصار یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، آپ کھڑے ہوئے، اب دیکھیں غلطی کر رہی ہے نا بھائی، انصاروں نے کیا کیا ہے؟ غلطی کی ہے، اب آپ دیکھیں کہ سدھاریں گے کیسے، بتائیں گے کیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہ میں انصار کے بارے میں کیا چہم گوئیاں سن رہا ہوں، اے انصار کے لوگوں کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی تھی۔ کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں امیری عطا کی۔ کیا تم ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں محبتیں پیدا کر دی۔ انصار شرم سے جھکنے لگے اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، لیکن ابھی سوال کا جواب نہیں ملا۔ اب ہمارے نبی نے پہلے کیا کیا؟ ٹھنڈا کیا ہے، ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہا، صرف ٹھنڈا کیا ہے۔ اب آپ میرے بھائی پہلا جملہ دیکھیے گا، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ کہنے لگے انصار بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو، اگر تم کہو اللہ کی قسم تم کہہ سکتے ہو، میں تمہاری تصدیق کروں گا کہ اے محمد تمہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، ہم نے تمہیں سہارا دیا تھا، تم یہ کہہ سکتے ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی غمخوار نہیں تھا، ہم نے آپ کو سینے سے لگایا تھا۔ اے انصار کے لوگوں تم کہہ سکتے ہو آپ کو کوئی گھر دینے والا نہیں تھا، تم نے ہمیں 4 دیواری دی تھی، تم یہ کہہ سکتے ہو، اور کہو گے تو سچ کہو گے۔ کیا کیا ہے؟ تعریف کی ہے، کیونکہ انصار کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے رسول اللہ کی۔ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ تعریف کیا ہے۔ تعریف کرنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے انصار کے لوگوں اللہ کی قسم اگر ساری دنیا ایک طرف چلے اور انصار دوسری وادی میں چلے، میں انصاریوں کے ساتھ چلوں گا۔ اے انصار کے لوگوں میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری ہوتا۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے لوگ تو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ اور اس کا رسول لے کے گھروں کو جاؤ؟ یہ بات کہی اور انصار سارے کے سارے اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی شکایت نہیں، ہمیں پیغام پہنچ گیا۔ اب زندگی میں کبھی شکایت ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انداز سے تنقید برائے اصلاح کی ہے۔ پہلے ان کو ٹھنڈا کیا، پھر ان کی تعریف کی، اور تعریف بھی کن انتہاؤں پہ جا کے، محمد کو جگہ دی تم نے، حالانکہ یہ انصار کو اللہ نے مقام دیا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن رسول اللہ کی عاجزی انتہاؤں کو چھوتی تھی۔ بھائی انہوں نے اس کو قبول کیا، بھائی ٹھیک بات ہے، ہمیں تو کوئی مکہ والوں نے، میرے اپنے گھر والے، میرے اپنے قبیلے والوں نے نکال دیا تھا، تم نے رکھا تھا۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن ایسا طریقہ ہے میرے بھائی کہ انصار اس کے بعد دوبارہ ایسی شکایت لے کر آئے
نہیں آئے. اللہ اکبر. اور انصار تو کیا ذہن بدلا ان کا, اتنا کمال میرے بھائی وہ واقعہ ہے. انتہا درجے کی غریبی ہے, حد درجے کی غریبی, اور جانور بھی مرنے لگے. تو انہوں نے تھوڑی سی پنچایت کی, انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی درخواست کرتے ہیں جا کے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مل گیا تھا کہ انصاری آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے لوگ, خوش ہوئے نا, اہلاً و سہلاً مرحبا کہا, آج جو مانگو گے ملے گا. یہ امتحان میں ڈال دیا اللہ کے رسول نے. حالانکہ ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہم تو ایک ڈیمانڈ لے کے آئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, جو مانگو گے تمہیں ملے گا, مانگو کیا مانگتا ہے. انہوں نے پھر پنچایت شروع کر دی. انہوں نے کہا بھائی ایسا موقع دوبارہ شاید نہ ملے. دنیا تو کٹ جائے گی, آخرت نہیں کٹے گی. دنیا چھوڑو, آخرت مانگ لو. اللہ اکبر. پورا پروگرام بنا کے آئے ہیں دنیا کے لیے, حالانکہ ڈیزرو کرتے ہیں, دین بھی ہے, اللہ کے حبیب بھی ہیں, سب کچھ ہے ان کے پاس, حق رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں دنیا بھی مل جائے. لیکن کیا کہنے لگے, دنیا مل جائے گی, آخرت پتہ نہیں ملے گا نہ ملے, رسول اللہ سے دعا کروا لو کہ آخرت مل جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ انصار پہ رحم فرما, اے اللہ انصار کے بیویوں پہ رحم فرما, ان کے بچوں پہ رحم فرما, ان کی نسلوں پہ رحم فرما. تھوڑی سی میرے بھائی مشکل برداشت کر کے نسلیں بخشوا کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ دیے, ساڈا ٹماٹر مہنگا ہو جائے نا, سانو لگتا ہے امریکہ تے پاکستان دی جنگ چھڑ گئی ہے. صبر نام کی چیز ہے. کبھی سنا بے ٹماٹر کے بغیر کو مر گیا؟ سنا ہے کبھی؟ دہی مہنگا, دودھ مہنگے سے کو مر گیا کبھی سنا ہے؟ یہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, پتھر ایسا جیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقوں سے, ایسا جیتا ہے کہ پتھر برداشت کر لیے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر ناکامی برداشت. کبھی زندگی میں آپ نے کسی ایم این اے ایم پی اے سنا ہے آؤ میدان میں توبہ کرتے ہیں؟ سنا ہے کبھی؟ مادہ مذہب کے لوگوں پہ بھی چھایا ہوا ہے, اور دنیا داروں پہ مادہ چھایا ہوا ہے. بھائی نوٹ بکھا میرا موڈ بنے, بس یہ ذہن بنا ہوا ہے. سارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لو, ایک ہی مسئلہ ہے, مہنگائی. کوئی مسئلہ یہ بیان ہی نہیں کرتا کہ ایمان نہیں ہے, توحید نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ہے, اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں, اور ہوتے رہیں گے اگر یہ اپنی روش نہ بدلیں گے. رسول اللہ نے سڑکیں بنائی تھی میرے بھائی, پل بنائے تھے, انہوں نے وہ بندے بنائے تھے جنہوں نے سڑکیں ثواب سمجھ کے بنا دی تھی, جنہوں نے ہسپتال بینک یہ سارا ثواب سمجھ کے بنا دیا تھا. مفت میں بندے بناؤ, بندہ اہم رکھو, اس کے لگی ہوئی چیزیں اہم نہیں ہوتی بھائی, بندہ اہم ہوتا ہے. پیو دی پنیاں ملن آئے نا منڈا, پیو دیاں تے پیو نے سمجھ آ جاندی ہے کی چاہیے تینوں. پنیاں ملن تو پتہ چل جاتا نا کیوں مل رہا ہے, کیونکہ پیو دی ہلی 2 دکاناں رہندیاں جڑی انہیں نہیں ونڈیاں, اور پیو ونڈدا بولے بھائی ونڈدا نہیں ونڈدا کیوں؟ اے جڑی تھوڑی بہتی ناٹک بھی ہو رہا نا, یہ بھی مک جانا. اے جمعیا تسی, یہ ہے تمہاری زندگی کا حاصل. ایک دکان, ایک مرلے کا پلاٹ, یہ حاصل ہے تیری 70 سال کی زندگی کا. انا للہ و انا راجعون, یہ زندگی ہے میرے بھائی. اور وہاں پہ رسول اللہ میں پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, انتہا ادب کی یہ ہے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو جیت لیا تھا, اور دلوں کو جیتا ایسے جاتا ہے میرے بھائی. آپ بچے پہ تنقید کرتے ہیں, بچہ انعام لے کر آیا, کوئی نمبر شمبر لے کے آیا, کتنے نمبر آئے منڈے تیرے؟ 80/100. اور جا شیخاں دے منڈے دے 90 آئے. آپ نے بچہ کھو دیا بچہ آپ نے. یہ دشمن بچہ ہے باپ کا, یہ دوست نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ میرا دوست ہے, دشمنی کر لیا آپ نے بچے سے, کیونکہ آپ نے بچے کی وہ جو 80 والی محنت ہے اس کو بیڑا غرق کر دیا. وہ پورا سال محنت کی اس نے, تسی تیرے ناک اچا رکھنا ہے, بس ناک رکھنا ہے اچا. میں شیخاں نو کہہ سکا ساڈا منڈا تیرے تو اگے ٹر گیا. اکثر بچوں کو ہم یہی کہتے رہتے ہیں, انہوں ویکھے ہی. اور منڈے نو کہی دا اپنا ماضی ویکھ پوت, تو ماضی تو چنگا ہے تو ترقی کر رہا ہے, تو اپنے ماضی سے چنگا نہیں ہے تو ترقی نہیں کر رہا. بیٹا اپنا ماضی دیکھ, کل 70 تھے آج 80 ہیں, تو جیت گیا. دوسرے سے جیتنا معنی نہیں رکھتا, اپنی ذات سے جیتنا معنی رکھتا ہے. یہ طریقے ہیں. یقین کریں میری ایک وجہ میرے ابو سے نہیں بنتی تھی بچپن میں, کیونکہ میں دوسرے نمبر پہ آتا تھا, پہلے نمبر پہ ایک اور بچہ تھا وہ آتا تھا. وہ ہمیشہ کہتے تھے پہلے تو آئے, ابھی میں آتا ہی تھا, میرے پاس انعام بھی ہے, پہلے تو آئے. اب میں کیویں دساں, میں دوجے تے آیا, میں انعام لے کے آیا, میں جتیا ہاں, 300 کلاس کے بچے ہیں, میں دوسرے نمبر پہ کھڑا ہوں. لیکن ذہن ہے نا بھائی, طریقہ. یقین کریں میں کچھ بھی ہو جائے, مر جاؤں گا, ابے سے میں کچھ شیئر نہیں کروں گا.
کیونکہ بچپن میں اب بیٹا آپ کو سنانا چاہتا ہے، آپ سنتے نہیں ہیں، بڑا ہو کے اب آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے کو بہندا نہیں، وہ چاہ دے پھٹے تے بہ کے 4 گھنٹے پتہ نہیں کہڑی بحثاں کردا رہندا، اُن دی گلاں ہی نہیں مکدیاں، ساڈے کول بہندا تے انہوں گل ہی نہیں ہوندی۔ یہ ہار ہے میرے بھائی آپ کی۔ جس باپ کا بیٹا اس کا دوست نہیں ہے نا، یہ ہارا ہوا باپ ہے۔ جس ماں کی بیٹی اس کی دوست سہیلی نہیں ہے نا، یہ ہاری ہوئی ماں ہے۔ آپ نے سب کھو دیا بھائی، کیونکہ یہ تیرے اندر سے نکلا تھا، تیرے سامنے بڑا ہوا تھا، دنیا تو نے اسے دکھائی تھی، دیکھنا تو نے اسے سکھایا تھا، چلنا تو نے اسے سکھایا تھا، تیرے خلاف کھڑا ہو گیا، اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ دیر، بولے میں دیر نہیں ہوئی، آج بدلو تو آج بھی مجھ سے ہو سکتے ہیں۔ اپنا طریقہ درو میرے بھائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔